السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام کے آغاز سے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، تب سے ہی دشمنان اسلام دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، جو اسلام کے شعار ہیں ان کی قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں سے کم کر دی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ اس نے اسلام اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس نے دین اسلام کو قیامت تک قائم رکھنے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہود و ہنود، عیسائی، مشرکین پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آج بھی وہ اپنی اسی مخالفت کے اندر کڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دوست بن گئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی لین دین ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچ ہے۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ جب تک تم ان کے دین میں نہ چلے جاؤ وہ تم پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ جتنا مرضی تم ان سے محبت کی بات کر لو، جتنے مرضی مذاکرات ہو جائیں، جو بھی ہو جائے، جب تک تم ان جیسے نہیں بنتے وہ کبھی راضی نہیں ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں آ جائیں، ایسا ہوگا نہیں، اس لیے ان کی مخالفت ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنی مخالفت کا اظہار کبھی کس نام سے کرتے ہیں، کبھی کیسے کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں قرآن مجید کو جو ہے نا وہ اس کی گستاخی کی گئی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ یہ بھی ان کے بغض کا نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا دور ہے جو نبوت کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا زمانہ تو مکہ میں گزرا، اس وقت بالکل خفیہ طور پہ آپ تبلیغ کرتے تھے، اور اس تبلیغ کا زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی جو 20 سال کا زمانہ ہے، اس 20 سال کے نبوت کے دور میں آپ پہ بڑے حملے کیے گئے، آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور حیرانگی کی بات یہ کہ 17 حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید ہی تاریخ میں کسی شخص پہ اتنے حملے ہوئے۔ 17 دفعہ لوگوں نے حملہ کیا یا پھر اس کی پلاننگ کی، لیکن ہر دفعہ اللہ رب العزت نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، آپ کو مطلع کیا، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی، اور ان کی سازشوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا۔ 9 حملے تو مشرکین مکہ نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 9 دفعہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے، اور جو 3 حملے ہیں وہ یہودیوں نے کیے، اور 3 بدوی قبائل جو ارد گرد کے قبائل تھے انہوں نے کیے، اور ایک حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ منافقین نے کیا، اور ایک حملہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز شاہ ایران اس نے کیا، لیکن ہر حملے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اب یہ لوگ قرآن مجید کو کبھی جلا دیتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے نا وہ فلش میں بہا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، یہ تو نادانی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر کے قرآن مجید کو شاید ختم کر دیں گے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے اتنے انتظامات کیے، تو پھر اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے اس کے کتنے انتظامات کر کے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ قرآن مجید جب اللہ نے نازل کرنا چاہا تو پہلے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے؟ یہ کوئی ایسی کتاب ہے، کسی عام شخص کی کتاب تو ہے نہیں، یا تو کوئی عام شخص ہو وہ کتاب لکھے، اس کے انتظامات کرے، وہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے۔ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفت کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس نے کیسے بچانا۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، تو اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو کبھی قرآن کو جلاتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے جو انتظامات ہیں ان کے سامنے کے پھونکوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اتنے انتظامات کیے، اللہ نے اس قدر قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کا مذاق کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے ان کو کافی ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کی طرف سے ہم کافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا وہ کیسے تیار کیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے بھیجا اور پہلے کیسی تیاریاں کی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت کیا تھی، آپ کے بارے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی قرآن مجید سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے، کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے مظالم کیے، آپ کو کس طرح سے تنگ کیا، اور اللہ آپ کو ہر دفعہ کافی ہوتا ہے، اللہ نے ہر دفعہ آپ کی حفاظت کی۔ وہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا، مذاق کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کیسے کی ہے، اور اللہ نے کس طرح آپ کو اپنا بنایا، اور آپ کے مخالفین کو اللہ نے کس طرح نیست و نابود کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے، ابو جہل کہتا ہے یار کو بندہ جائے، وہ فلاں قبیلے والوں نے آج اونٹنی ذبح کی ہے، وہ وہاں سے اس کی جو اوجری وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی وہ لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دے۔ ایک شخص اٹھا بدبخت، اور اس نے وہ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں لا کے رکھ دیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت بڑا کمزور تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی کوئی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ پیسے والے بھی نہیں تھے، کوئی ان کا وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو کہتے میں کمزور تھا، اور میں اگر دفاع کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کرتا، دل میں خواہش آئی کاش کہ میں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے کے آیا، چونکہ آپ کی بیٹی ہیں، تو وہ جو کوئی کام کریں گی تو وہ ان کا دفاع کرنا لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر بھی گوار گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ آئیں، انہوں نے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے وہ اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پتہ کیا کہا کہ اللہ آپ نے بد دعا کی، اللہ یہ ابو جہل کو پکڑ لیا، اللہ یہ جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، میری بیٹی کو پریشان، اللہ ان کو پکڑ لے تو کافی ہو جا۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جب بدر کا میدان تھا، کتوں کی طرح ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور بدر کے کنویں کے اندر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو اوڑھنی پھینکی، اللہ نے کیسے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ایک بات ویسے حدیث آپ کے سامنے میں نے سنا دی ہے، ایک بدبخت رافضی قسم کا شخص ہے،
وہ کہتا ہے جی اس نے کتنی گستاخی کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث بیان کر کے، ویسے یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات نکل آئی ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں جب اولڈی پھینکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو جہل لوگوں نے، تو اس وقت ابو بکر بھی موجود تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس بدبخت کے الفاظ کیا ہیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو زمانے کے سب سے عظیم شخص ہیں انبیاء کے بعد، بڑے عجیب الفاظ میں وہ کہتا ہے جی اس وقت جوتے پڑنے کا ڈر تھا نا، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر نہیں تھے وہاں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کمزور تھے، کوئی اور صحابی ہوتا تو کیسے ممکن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر سکتا. دوبارہ یہ ہمارا موضوع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. نماز کی حالت میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ کر لیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے نوازا. اللہ اکبر. یعنی جو صاحب قرآن ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرے، اللہ نے صاحب قرآن کی حفاظت کی ہے جس کو قرآن دینا تھا. پھر صاحب قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. آج پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی اور یہ بد مذہب لوگ جو ہیں یہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں قرآن مجید کے خلاف. اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور پھر قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. تو یہ حالیہ جو واقعہ ہوا نا، یہ بھی ان کے بغض کی ایک کڑی ہے جو انہوں نے بغض نکالا ہے سویڈن کے اندر. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو غارت کرے اور اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اور عبرت کا نشان بنا دے. اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن بھیجنا چاہا، اب کیسے انتظامات کیے؟ اب ذرا غور سے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی. اب اللہ نے قرآن کو بھیجنے سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن آنا تھا، اللہ نے انتظامات بڑے سخت کر دیے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ شیطان آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور جو کوئی فیصلے ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، پھر وہ نیچے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں. تو یہ پہلے بھی انتظامات تھے لیکن کچھ نہ کچھ وہ سن لیا کرتے تھے. ان کو آسمانوں میں چھپنے کی جگہ کہیں نہ کہیں مل جاتی، وہ چھپ کے بیٹھ جاتے اور جو کوئی اللہ فیصلہ کرتا وہ سن لیتے. حدیث لمبی ہے، مختصر حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کیا کرتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے. جو حدیث کے راوی ہیں حضرت سفیان، وہ کہتے ہیں اس طرح جیسے انہوں نے انگلیوں کا اشارہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے، نیچے ایک شیطان ہے، پھر اوپر ہے، پھر اوپر ہے، ایسے وہ آسمان کی طرف جاتے. اور جب کوئی اللہ فیصلہ کرتا تو وہ سن لیتے. کوئی ایک بات ان کے کانوں میں پڑتی، وہ نیچے والے کو بتاتا، وہ نیچے آتے آتے کاہنوں تک بات پہنچ جاتی. یہ معاملہ پہلے تھا. اور وہ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جو انگارہ اللہ کی طرف سے پھینکا جاتا تھا جو شیطانوں کو مارنے کے لیے، بسا اوقات پہلے انگارہ پہنچ جاتا تھا اور وہ شیطان بھسم ہو جاتا، بات اس تک پہنچتی نہیں تھی. بسا اوقات وہ بات آگے پہنچا دیتا اور انگارہ بعد میں پہنچتا تو وہ بات نیچے آ جاتی. اور وہ ایک بات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کاہنوں کی کبھی کبھی باتیں سچی ہو جاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک بات ان تک پہنچتی ہے جو شیطان پہنچاتا ہے، لیکن وہ 100 باتیں پھر اپنی طرف سے ملا دیتے. ایک انتظام یہ مسئلہ بھی تھا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر دیا. اگرچہ انتظامات پہلے بھی تھے لیکن اللہ نے اس کے لیے خاص انتظام کیا. آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے انگاروں کے ساتھ اور ستاروں کے ساتھ آسمانوں کی حفاظت کی. یہی شیاطین، یہی جنات جو پہلے اوپر جایا کرتے تھے، یہ ایک دفعہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ تو انگاروں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے، واپس قوم کی طرف آئے، کہتے نہیں ابھی ہم گئے ہیں تو کوئی معاملہ بنا نہیں ہے، بات نہیں بنی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ جو بڑے بڑے جن تھے، جو شیطان تھے، وہ کہتے لگتا ہے کوئی آنے والا معاملہ ہے اور وہ بڑا اہم ہے، اس کے لیے رب نے آسمان کے دروازوں کی حفاظت کر دی. یعنی امکان تھا کہ کوئی شیطان جیسے کوئی اللہ کا فیصلہ سن لیتا ہے، اسی طرح وہ کوئی قرآن کی آیت بھی سن لے، لیکن اللہ نے وہ امکان، وہ دروازہ بھی بند کر دیا. پھر شیطانوں نے کہا یہ کوئی معاملہ بڑا اہم ہے، تم مشرق میں بھی چکر لگاؤ، مغرب کا بھی چکر لگاؤ، پوری دنیا گھومو، کہیں نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کے دروازوں تک ہمارا جانا بند کر دیا. یعنی آسمانوں تک بھی پہنچنا ہمارا بند ہو گیا، کوئی مسئلہ ضرور ہے. پھر وہی واقعہ جب شیطان اور جنات بھاگتے پھر رہے تھے، انہوں نے پھر قرآن مجید سنا. فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا، پھر وہ ایمان لے آئے. یہ انہوں نے اس لیے سنا، ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ پیدا ہوئی عجیب قسم کی کیفیت کہ کیا ہونے والا، کچھ تو ہونے والا، بھاگ دوڑ کے چیک کرو. ایک حفاظت کی اللہ نے. اور پھر
اللہ رب العزت نے دوسرا جو ہے نا انتظام کیا کیا، آسمان سے زمین تک قرآن جو لے کے آنے والا بندہ ہے نا اس کو بڑا مضبوط کیا اور امانت دار کیا۔ ممکن ہے اللہ نے آسمان تک تو حفاظت کر دی، کوئی شیطان نہیں سن سکتا، کوئی جن نہیں سن سکتا، لیکن جو لے کے آنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو کوئی لے کے آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید، اس سے کوئی دشمن چھین لے، یا کوئی دشمن اس میں رد و بدل کروا دے، یا کوئی دشمن اس کو جو ہے نا پکڑ لے اور وہ آگے پہنچانے نہ دے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، اور جبریل کوئی عام فرشتے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والے، امین ہے، امانت دار ہے، وہ خود تو رد و بدل کر نہیں سکتے کیونکہ امانت دار ہے۔ امانت دار شخص وہ ہوتا ہے جو پوری چیز آگے پہنچا دے، ایک قسم کی 1% بھی اس میں تبدیلی نہ کرے۔ تو جبریل علیہ السلام ایک تو امانت دار ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی قوت والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار دیکھا اصلی حالت۔ ایک بار دیکھا جب آپ کھارائے قاسم ملونی، میرے پہ چادر اڑا دو، میں ڈر گئے تھے بڑے۔ جبریل کو دیکھا، فرماتے لہو 600 جناح، جبریل کے 600 پر تھے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اتنی بڑی کرسی تھی جس میں جبریل بیٹھے ہوئے، اتنا طاقتور جو ہے نا وہ فرشتہ اللہ نے جس کو مقرر کیا، کیا اس سے کوئی قرآن چھین سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بڑا طاقتور بنایا، اور تیسرا کام کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کر دیا۔ پہلا انتظام کیا کہ آسمانوں پہ کوئی بندہ سن نہ لے، کوئی جن نہ سن لے، کوئی شیطان نہ۔ دوسرا انتظام کیا جو لے کے آنے والا ہے کہیں وہ گڑبڑ نہ کر دے، کوئی اس سے کوئی چھین نہ لے۔ تیسرا انتظام یہ ہے کہ جس شخص پہ آنا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی چیزیں صحیح ہونی چاہیے، وہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہو، روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو، اخلاقی طور پہ بھی مضبوط ہو، ہر لحاظ سے وہ مضبوط ہو، وہ صاف ستھرا اخلاق والا انسان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو دھویا۔ ایک اس وقت دھویا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر آپ کا دل صاف ہو گیا۔ اب اس دل میں کوئی کدورت، کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو کوئی جو ہے نا وہ مروت کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق بھی اچھا دیا۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہا یہ نبی ایسا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی بیمار ہے، وہ آگے پہنچانے میں کوئی سستی کر جائے گا، وہ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوط بنایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ آپ نے بچپن میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا ایک شخص کو امانت سونپنی ہے، اس کی پرانی زندگی جو ہے نا بدکاری میں گزری، گناہ میں گزری، اب بڑا ہو گیا، اب یہ نیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نیک تھے، آپ کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دفعہ بچے جو ہے نا وہ اپنی چادر تہبند جو تھا وہ اتار کے کچھ چیزیں لے کے آ رہے، اینٹیں لے کے آ رہے تھے، میں نے تہبند اتارا، میں غش کھا کے گر پڑا، یعنی برہنہ ہونا بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کمال کے انسان کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا۔ کیسا انتظام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں کوئی جو ہے نا رد و بدل نہیں کر سکتے، اخلاق بھی اچھا ہے، اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، آپ کی جسمانی ساخت برداشت بھی ٹھیک ہے، بیمار بھی نہیں ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے۔ اور پھر نزول وحی کی کیفیت بھی قرآن مجید کی حفاظت پہ جو ہے نا وہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ کیا کیفیت؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا، اوپر بھی حفاظت ہوگی، لے کے آنے والا بندہ بھی ٹھیک ہے، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی ان کو بتا رہا ہے اس وقت کوئی قریب والا سن لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ صحابہ بھی قریب ہوتے تھے، کئی دفعہ مشرکین بھی قریب ہوتے تھے، صحابیات ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کی بیویاں قریب ہیں، کوئی سن سکتا ہے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ آپ نے اگر قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، جو قرآن مجید کے علوم ہیں، اگر ان کو پڑھا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کے علوم پڑھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے وحی کی اقسام کون سی ہیں، وحی کی کیفیات کیا تھی۔ کبھی ایسے وحی نہیں نازل ہوئی جبریل آئے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ وحی کی جو کیفیت ہوتی وہ مختلف قسم کی ہوتی۔ بس اوقات ایسے ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی، سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا اور آپ کی حالت ایسی غیر ہو جاتی، اور جب آپ کو
نارمل ہوتے تو آپ کہتے ہیں جبریل آئے تھے اور مجھ پہ وہ وحی کر کے گئے، کسی کو کوئی چیز نہیں پہنچی۔ بس اوقات ایسے ہوتا کہ جیسے مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ آواز آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی، بس اوقات گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، بس اوقات ایسے ہوتی جیسے خراٹوں کی آواز ہے، اس طرح کی آواز، اور کبھی نیند کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ یہ جو ساری کیفیات وحی کی، تو یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا وحی دیتا کسی پیغمبر، اس وقت بھی کوئی نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے آپ سے بات چیت کی، کسی بھی کیفیت میں کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سن سکتا، جبریل جو لے کے آ رہے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں لے سکتا، یہ انتظام کم ہے۔ دنیا کی کسی ایسی کتاب کا ایسا انتظام نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں جو رب نے کسی اتنا پروٹوکول کسی کتاب کو دیا جو قرآن مجید کو دیا۔ ایک قرآن مجید کوئی عام کتاب ہے، اللہ رب العزت نے یہ بھی جو ہے نا وہ معاملہ کیا کہ کسی تک بات نہ پہنچے۔ اور پھر ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی توہین ہے، یہ توہین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ خود کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تم جب جبریل آئے تھے کہا پڑھو، میں کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب جو آج کے زمانے میں اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو آج کل کے دانشور فلاسفر انہوں نے کہنا تھا جی یہ بندہ بڑا ذہین ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس نے بڑی ڈگری حاصل کی ہے، یہ کچھ نہ کچھ خود بنا کے لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان پڑھ رکھا اور آپ مرتے دم تک پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کہ وہ زبانیں جاننا اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس نہیں۔ ویسے اللہ نے آپ کو جو نا وہ نوازا تھا وہ تو پھر ساری دنیا سے زیادہ آپ کے پاس، اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے آپ جیسا علم والا کوئی نہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اس وقت کے علوم تھے جو عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عطا نہیں کیے تاکہ لوگ یہ نہ کہ یہ خود بناتا قرآن مجید۔ آپ کو عربی پہ وہ دسترت نہیں تھی، آپ اشعار نہیں کہتے، اس زمانے میں اشعار کا دور، لوگ اشعار پڑھتے اور طرح طرح کے قصیدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اور یہ آج کے زمانے میں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جو چیز نے خود کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا نہیں آتا تھا، اللہ نے یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ دیا کہ یہ خود کچھ اس میں شامل نہ کر سکے۔ ویسے تو اللہ کے رسول امانت دار، کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے اللہ نے وہ بھی دور کر دیا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے کے کام نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ انتظام بھی کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، امی ہونا کہ شان میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہو جائے گی اگر ہم آپ کو امی کہہ دیں گے، تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بھی رکھا، جو مقام دیا دنیا کے کسی انسان کو نہیں دیا، بلکہ نبیوں سے بھی بڑھ کے آپ کو مقام دیا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو بھی کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج دیا، اب یہ قرآن آ گیا، اتنی حفاظتوں کے بعد یہ پہنچا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے تک صحیح پہنچاتے ہیں اور آپ اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یاد کروا دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا سورہ قیامہ کے اندر، لا تحرک بہ لسانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جلدی جلدی یاد کر لو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں قرآن کو بٹھا دینا، یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید اللہ نے یاد بھی کروا دیا، پھر آپ نے من بعد آگے منتقل کر دیا، اور اللہ نے قرآن کو پھر معجزہ بنایا، چیلنج دیا کہ جاؤ، تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے نا ہم بنا لیں گے، جاؤ بنا کے لے آؤ، اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کہا اچھا نہیں بنا، ایک صورت لے کے آؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بنا لو۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن مجید کی عظمت کو ذرا سمجھیے۔ یہ ایک اور طرح سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے اللہ نے کی۔ اللہ نے کہا ایک آیت بنا کے، ایک آیت کتنی ہوتی، والعصر، ایک آیت۔ دنیا جہان کے اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے امام موجود تھے، فصحاء بلغاء، وہ کہاں کرتے تھے، وہ ساری دنیا کو کہتے تھے یہ لوگ گنگے ہیں، خود اجمی کہتے تھے لوگوں کو، کہتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں آتا، ہم پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی ان سے ایک آیت نہیں بن پڑی۔ والعصر ایک آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیات ہیں اور یہ ایک سورت ہے، ایک سورت نہیں کو بنا سکتا۔
کوئی لمبی صورت ہے، چھوٹی سی صورت، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس کو. اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا. اب یہ بھی قرآن کی حفاظت کی ایک بات ہے کہ کوئی اس جیسا بنا کے لائے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کون ہے جو قرآن کو جو ہے نا اس کا مقابلہ کرے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا. اب یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. امیر المومنین مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں وہ ایک علمی سیمینار کروایا کرتے تھے. علمی مجلس ہوتی، اس میں لوگ آ کے تقریر کرتے، اپنا جو ہے نا وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے. تو ایک شخص آیا، اس نے بڑی اچھی تقریر کی. مامون الرشید نے اس کو بلایا، کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتا میں یہودی. تو کہتے ہیں مسلمان ہو جو؟ تمہیں پتہ ہے قرآن مجید سچی کتاب ہے؟ وہ کہتا جی نہیں، میں اپنی تحقیق کروں گا، دیکھوں گا. چلا گیا. سال 2 سال کے بعد پھر ان کا علمی سیمینار وہی منعقد ہوا. وہ شخص آیا، اس نے تقریر کی. مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کو بلایا، کہتے تم وہی شخص ہو جو پہلے بھی آئے تھے؟ ہاں جی میں وہی ہوں. کہتے اب تمہاری حالت کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہو چکا ہوں. کیسے ہوئے مسلمان؟ اب دیکھیں قرآن مجید ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اللہ نے حفاظت کا جو ذمہ لیا نا، ایک تو حفاظت یہ ہے کہ وہ اللہ نے نسل در نسل آگے پہنچا دیا. جتنے بھی نسخے کوئی جلا دے، جتنی بھی اس کی توہین کر لے، سینوں سے نکال سکتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن کی محبت ہے اس کو کوئی بھی نہیں کھینچ کے نکال سکتا. اللہ نے یہ بھی حفاظت کی. ایک زبر اور زیر اور پیش کی کوئی جو کمی بیشی بھی کرے گا تو اس کو لوگ پکڑ لیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے قراءات رکھی ہیں. وضحا کو وضحا پڑھ سکتے ہیں، وضحی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے یہ تک محفوظ کیا ہوا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جہاں کوئی تبدیلی کرے گا علماء موجود ہیں. اللہ نے ایسے لوگ رکھے جو فوراً پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتا میں وہ یہودی کہتا میں پتہ مسلمان کیسے ہوا؟ کہتا میرا کام ہے کتابت کرنا، میں لکھتا ہوں، خطاط ہوں. تو میں نے کہا میں اسی چیز سے اپنی تحقیق کا آغاز کرتا ہوں. کہتا میں لوگوں کو چیزیں لکھ کے دیا کرتا تھا. تو میں نے سب سے پہلے ایک نسخہ لکھا تورات کا، تورات یا انجیل، اس میں سے کوئی ایک نسخہ لکھا اور اس میں اپنی طرح سے تبدیلیاں کر کے وہ نسخہ بہترین کر کے چھاپا، اس کو بنایا. 2-3 نسخے بنا لیے اس جیسے، اور میں نے وہ تقسیم کی. یہودیوں نے بڑی خوشی سے اس کو خرید لیا. کسی نے میرے ساتھ بات نہیں کی کہ اس میں تبدیلی ہے، اور وہ اس پہ خوش ہو. پھر میں نے ایک نسخہ لکھا جو عیسائیوں نے اپنی کتاب بنا رکھی. اس زمانے میں ویسے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل ٹھیک ہی ہے، لیکن اس میں رد و بدل انہوں نے کر دیا تھا. وہ کہتا میں نے وہ لکھی، اس کے نسخے 3-4 تیار کیے، اس میں رد و بدل اپنی طرف سے کیا. جب میں نے وہ لوگوں میں جو ہے نا وہ بیچنی چاہیے، بڑی خوشی سے عیسائیوں نے اس کو خرید لیا. کہتا پھر میں نے قرآن مجید کو لکھا. اس زمانے میں قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا، کتابیں ہاتھ سے لکھی ہے. تو ابھی پریس آیا، اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. پہلے تو سارا کچھ ہاتھوں سے لکھا جاتا. ابھی بھی بخاری ہے، مسلم ہے، تو ان چیزوں کی جو ہے نا نسخے موجود ہیں. اصل نسخے جو لکھے ہوتے ہیں وہ آج بھی ایسی لائبریریاں موجود ہیں جہاں ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہوتے ہیں. بہرحال وہ کہتا میں نے قرآن مجید لکھا. جب میں اس کو فروخت کرنے بازار میں گیا تو میں نے جو ایک چھوٹی چھوٹی بھی کہیں پہ غلطی کی تھی، لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. یہ ہم نہیں خرید سکتے تم سے، تم نے تو یہ غلط لکھ دیا. ایک زبر زیر کی غلطی بھی لوگوں نے پکڑی اور کہا اس سے قرآن نہیں خریدنا، اس بندے نے غلطی کی ہے. تو میں سمجھ گیا یہ سچی کتاب ہے جس کی ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں. اللہ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا کہ ایک زبر کی غلطی بھی کوئی کرے، ایک چھوٹا سا لفظ بھی کوئی تبدیل کر دے، لوگ فوراً سے اس کو پکڑ لیں گے. اللہ نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. آج لوگ اس کو جلا کے اور توہین کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا. یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی توہین ہو جاتی ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس تو پہنچتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ابھی بھی خیر موجود ہے. ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جذبہ کسی کو ملتا کیوں ہے؟ دیکھیں اظہار آزادی رائے کے نام پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اظہار آزادی رائے کا نام یہ قتل نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا وہ کسی مذہب کی توہین کی جائے. اب کسی دوسرے مذہب کی توہین ہوگی تو وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں غلط ہوا ہے. کسی عیسائی کا آپ کچھ کہہ کے دیکھیں، کسی یہودی کی توہین کر کے دیکھیں، ہندوؤں کی ایون کے کریں گے تب بھی لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ اسلام، کیونکہ یہ ساری قوتیں اسلام کے مخالف ہیں.
سارے اسلام کے خلاف. ان کو پتا ہے یہی اصل مذہب ہے, یہ سچا مذہب ہے. اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب. ہم سے بڑا خوش نصیب نہیں ہے, ہمیں ماں کی کوکھ میں اللہ نے اسلام دے دی ہے, ہمیں قدر نہیں ہے. مسلمان جو بعد میں ہوا نا اسے پوچھے اسلام کی قدر کیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تو اللہ نے ہمیں دین اسلام جو ہے نا اس وقت ہی ہمارے گھرانوں میں اسلام موجود تھا, پھر ہم نے آگے بانٹ دیا, کوئی کیا بنا, کوئی مسلکن ہم تبدیل ہوئے, لیکن ہمارے اندر اسلام موجود ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کبھی کیا؟ ہم احتجاج کرنے کی بات کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن مؤثر احتجاج ہونا چاہیے. وہ ہمارے حکمرانوں کی بات ہے کہ وہ آواز اٹھائیں, لیکن کون آواز؟ سارے غلام. یہ بات سچی ہے, سارے غلام ہیں یہودیوں کے, ہم غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ وہ علامہ اقبال نے سچی بات کہی, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, اللہ نے دوسروں کو ہم پہ مسلط کر دیا. اب ہمارا ذہن ہمارا نہیں ہے, ہماری معیشت, ہماری معاشرت ہماری نہیں ہے, ہمارا رہن سہن ہمارا نہیں ہے, ہماری مارکیٹیں ہر جگہ پہ مغرب کا نظام چلتا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا, ہمارے اسکولوں کا سلیبس مغرب کا چلتا ہے. اب میرا یہ موضوع نہیں, ورنہ اس پہ ہم اگر تنقید کرنا شروع کر دیں, تنقید کریں تو ہمارا نظام کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ سارا نظام سود پہ چل رہا ہے. معیشت کا نظام, معاشرت کیسی چل رہی ہے, کس کس طرح کی ہمارے اندر روایات آ گئی, اللہ نے ان کو ہم پہ مسلط کر دیا. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, ہم نے کہا بس قرآن ہے, قرآن بڑی معتبر کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب ہے, بس ٹھیک ہے اس کو سنبھال کے رکھو اور اوپر کر کے کہ رکھ دو, ہاتھ نہ لگے کسی کا. اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ کمر نہ ہو جائے, کانڈ نہیں کرنی قرآن میں. بس یہ باتیں ہم نے ان کو پڑھ لیا. ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ قرآن سے تعلق مضبوط کر دیا. کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے توہین دیکھی اور اس کی آنکھ میں آنسو آئے, اس کا دل رویا ہو کہ یار یہ ہمارے قرآن کے ساتھ ایسے کیوں ہوا, اور پھر اس نے کہا ہو اللہ آئندہ سے میں اپنے اس کلام اور کتاب کے ساتھ جو تو نے ہمیں عطا کیا میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا. کسی نے ایسا کیا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. کہیں ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہتے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اللہ یہ میری قوم ہے, انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا. اگر ایسا ہو گیا تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید, اللہ نے اتنی حفاظتیں کی, اتنی حفاظتوں کے بعد اللہ نے ہم تک پہنچایا, اور آج ہمارے پاس وہ کتابی شکل میں موجود ہے, ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے. صحابہ کا زمانہ تھا, کوئی ہڈیوں پہ لکھا, کوئی پتوں پہ لکھا, کوئی کسی نے کہاں لکھا ہوا, وہ پھر بھی قرآن سے تعلق بڑا مضبوط رکھتے تھے. وہ قرآن کو یاد کرتے اور اس سے تعلق بناتے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا احتجاج یہ ہے, قرآن کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے, اپنے گھر میں سے ایک بچہ, ایک شخص کو قرآن کی خدمت کے لیے وقت کرے. اتنا جذبہ تو رکھیں کہ ہمارے گھر میں سے فلاں قرآن کی خدمت. ہم قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا, ہم تو کھولتے بھی نہیں. ابھی اپنے آپ سے پوچھے رمضان گزرے کتنی دیر ہوگی, کتنی دفعہ قرآن پڑھا, کتنے قرآن پڑھ لی رمضان میں, 2 4 پڑھے, 10 پڑھے, ابھی کتنے پڑھے. ہماری مصروفیات میں سے کتنا وقت قرآن کے لیے نکلتا ہے. فہم قرآن اس کو پھیلایا جائے, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, اس کی تجوید کو سیکھا جائے. کون سیکھتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بائیکاٹ مہم بھی بہرحال ہونی چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ 2010 میں اعجاز چودھری, شاید پتہ نہیں کون تھے وہ, سپریم کورٹ کے جج تھے, انہوں نے فیس بک پہ پابندی لگائی اور بڑا دھچکا لگا تھا اس وقت ان لوگوں کو, کیونکہ ان کی معیشت کو ٹھیس پہنچی. یہ کام بھی آپ کریں, بائیکاٹ کریں. ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جہاں پیسہ آ رہا ہوتا ہے, میں نے پچھلے 1-2 جمعے پہلے میں نے یہ بات کی تھی, ملٹی نیشنل کمپنیوں اکثر کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ لوگ بے غیرت ہیں, ان کو بس پیسے سے غرض ہوتی ہے, عورت بھی استعمال ہو رہی ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, کسی سے لیتے. بائیکاٹ کہاں کریں؟ اپنے آپ کو ہم نے جہاں تک ہم کر سکتے ہم نے کرنا ہے. بائیکاٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں, احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں ضرور کریں, فیس بک پہ کریں, ٹویٹر پہ کریں, جہاں کر سکتے ہیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچے, تقریر کے ذریعے, لیکچر کی جیسے بھی, اور پھر قرآن سے تعلق بنا لیں. سب سے بڑی بات یہ اپنا تعلق بھی بنائیں اور ایک بندہ وقف کرے کہ اس کو قرآن ہی پڑھانا ہے, یہ قرآن کی خدمت ہی کرے گا. اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا فہم لیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. کتنے لوگ ہیں, اگر یہاں 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو شاید ان میں سے 100 بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق وہ نہیں رہا.
جب ہمارا تعلق نہیں ہے، ان کو پتا ہے یہ قرآن، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ بس مچلتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے وہ توہین کرتے ہیں. اللہ رب العزت توہین کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا فہم، اس کی تجوید اور قرآن کے علوم اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے. خود کو لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نبذ بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام کے آغاز سے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، تب سے ہی دشمنان اسلام دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. جو اسلام کے شعار ہیں ان کی قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں سے کم کر دی جائے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ اس نے اسلام اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس نے دین اسلام کو قیامت تک قائم رکھنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو یہود و ہنود، عیسائی، مشرکین پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آج بھی وہ اپنی اسی مخالفت کے اندر کڑتے رہتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست بن گئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی لین دین ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچ ہے. کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ جب تک تم ان کے دین میں نہ چلے جاؤ وہ تم پہ راضی نہیں ہو سکتے. جتنا مرضی تم ان سے محبت کی بات کر لو، جتنے مرضی مذاکرات ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، جب تک تم ان جیسے نہیں بنتے وہ کبھی راضی نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں آ جائیں، ایسا ہوگا نہیں. اس لیے ان کی مخالفت ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنی مخالفت کا اظہار کبھی کس نام سے کرتے ہیں، کبھی کیسے کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں قرآن مجید کو جو ہے نا وہ اس کی گستاخی کی گئی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی. یہ بھی ان کے بغض کا نکالنے کا ایک طریقہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. بلکہ آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا دور ہے جو نبوت کا زمانہ ہے. 3 سال کا زمانہ تو مکہ میں گزرا. اس وقت بالکل خفیہ طور پہ آپ تبلیغ کرتے تھے، اور اس تبلیغ کا زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا. لیکن جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، جو 20 سال کا زمانہ ہے،
اس 20 سال کے نبوت کے دور میں آپ پہ بڑے حملے کیے گئے، آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، اور حیرانگی کی بات یہ کہ 17 حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید ہی تاریخ میں کسی شخص پہ اتنے حملے ہوئے، 17 دفعہ لوگوں نے حملہ کیا یا پھر اس کی پلاننگ کی، لیکن ہر دفعہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، آپ کو مطلع کیا، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی، اور ان کی سازشوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا۔ 9 حملے تو مشرکین مکہ نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 9 دفعہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے، اور جو 3 حملے ہیں وہ یہودیوں نے کیے، اور 3 بدوی قبائل جو ارد گرد کے قبائل تھے انہوں نے کیے، اور ایک حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ منافقین نے کیا، اور ایک حملہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز شاہ ایران اس نے کیا، لیکن ہر حملے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اب یہ لوگ قرآن مجید کو کبھی جلا دیتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے نا وہ فلش میں بہا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، یہ تو نادانی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر کے قرآن مجید کو شاید ختم کر دیں گے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے اتنے انتظامات کیے، تو پھر اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے اس کے کتنے انتظامات کر کے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ قرآن مجید جب اللہ نے نازل کرنا چاہا تو پہلے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے؟ یہ کوئی ایسی کتاب ہے، کسی عام شخص کی کتاب تو ہے نہیں، یا تو کوئی عام شخص ہو وہ کتاب لکھے، اس کے انتظامات کرے، وہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے۔ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفت کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس نے کیسے بچانا۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، تو اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو کبھی قرآن کو جلاتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے جو انتظامات ہیں ان کے سامنے کے پھونکوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اتنے انتظامات کیے، اللہ نے اس قدر قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کا مذاق کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے ان کو کافی ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی طرف سے ہم کافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا وہ کیسے تیار کیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے بھیجا اور پہلے کیسی تیاریاں کی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت کیا تھی، آپ کے بارے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی قرآن مجید سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے، کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے مظالم کیے، آپ کو کس طرح سے تنگ کیا، اور اللہ آپ کو ہر دفعہ کافی ہوتا ہے، اللہ نے ہر دفعہ آپ کی حفاظت کی۔ وہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا، مذاق کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کیسے کی ہے، اور اللہ نے کس طرح آپ کو اپنا بنایا، اور آپ کے مخالفین کو اللہ نے کس طرح نیست و نابود کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے ابو جہل کہتا ہے یار کوئی بندہ جائے، وہ فلاں قبیلے والوں نے آج اونٹنی ذبح کی ہے، وہ وہاں سے اس کی جو اوجری وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی وہ لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دے۔ ایک شخص اٹھا بدبخت، اور اس نے وہ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں لا کے رکھ دیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت بڑا کمزور تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی کوئی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ پیسے والے بھی نہیں تھے، کوئی ان کا وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں کمزور تھا، اور میں اگر دفاع کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کرتا، دل میں خواہش آئی کاش کہ میں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے کے آیا، چونکہ آپ کی بیٹی ہیں، تو وہ جو کوئی کام کریں گی تو وہ ان کا دفاع کرنا لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر بھی گوار گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ آئیں، انہوں نے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے وہ اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پتہ کیا کہا کہ اللہ، آپ نے بد دعا کی، اللہ یہ ابو جہل کو پکڑ، اللہ یہ جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، میری بیٹی کو پریشان، اللہ ان کو پکڑ لے تو کافی ہو جا۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا
جب بدر کا میدان تھا کتوں کی طرح ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور بدر کے کنویں کے اندر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو اوڑھنی پھینکی، اللہ نے کیسے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی یا ایک بات ویسے حدیث آپ کے سامنے میں نے سنا دی ہے. ایک بدبخت رافضی قسم کا شخص ہے، وہ کہتا ہے جی اس نے کتنی گستاخی کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث بیان کر کے، ویسے یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات نکل آئی ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں جب اوڑھنی پھینکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو جہل لوگوں نے، تو اس وقت ابو بکر بھی موجود تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس بدبخت کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمانے کے سب سے عظیم شخص ہیں انبیاء کے بعد، بڑے عجیب الفاظ میں وہ کہتا ہے جی اس وقت جوتے پڑنے کا ڈر تھا نا اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر نہیں تھے وہاں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کمزور تھے. کوئی اور صحابی ہوتا تو کیسے ممکن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر سکتا؟ دوبارہ یہ ہمارا موضوع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. نماز کی حالت میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ کر لیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے نوازا. اللہ اکبر. یعنی جو صاحب قرآن ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرے، اللہ نے صاحب قرآن کی حفاظت کی ہے جس کو قرآن دینا تھا. پھر صاحب قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. آج پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی اور یہ بد مذہب لوگ جو ہیں یہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں قرآن مجید کے خلاف. اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور پھر قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. تو یہ حالیہ جو واقعہ ہوا نا یہ بھی ان کے بغض کی ایک کڑی ہے جو انہوں نے بغض نکالا ہے سویڈن کے اندر. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو غارت کرے اور اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اور عبرت کا نشان بنا دے. اچھا اللہ رب العزت نے قرآن بھیجنا چاہا، اب کیسے انتظامات کیے؟ اب ذرا غور سے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی. اب اللہ نے قرآن کو بھیجنے سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن آنا تھا، اللہ نے انتظامات بڑے سخت کر دیے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ شیطان آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور جو کوئی فیصلے ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، پھر وہ نیچے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں. تو یہ پہلے بھی انتظامات تھے لیکن کچھ نہ کچھ وہ سن لیا کرتے تھے. ان کو آسمانوں میں چھپنے کی جگہ کہیں نہ کہیں مل جاتی، وہ چھپ کے بیٹھ جاتے اور جو کوئی اللہ فیصلہ کرتا وہ سن لیتے. حدیث لمبی ہے، مختصر حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے. جو حدیث کے راوی ہیں حضرت سفیان، وہ کہتے ہیں اس طرح جیسے انہوں نے انگلیوں کو اشارہ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے، نیچے ایک شیطان ہے، پھر اوپر ہے، پھر اوپر ہے، ایسے وہ آسمان کی طرف جاتے. اور جب کوئی اللہ فیصلہ کرتا تو وہ سن لیتے. کوئی ایک بات ان کے کانوں میں پڑتی، وہ نیچے والے کو بتاتا، وہ نیچے آتے آتے کاہنوں تک بات پہنچ جاتی. یہ معاملہ پہلے تھا. اور وہ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جو انگارہ اللہ کی طرف سے پھینکا جاتا تھا جو شیطانوں کو مارنے کے لیے، بسا اوقات پہلے انگارہ پہنچ جاتا تھا اور وہ شیطان بھسم ہو جاتا، بات اس تک پہنچتی نہیں تھی. بسا اوقات وہ بات آگے پہنچا دیتا اور انگارہ بعد میں پہنچتا تو وہ بات نیچے آ جاتی. اور وہ ایک بات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کاہنوں کی کبھی کبھی باتیں سچی ہو جاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک بات ان تک پہنچتی ہے جو شیطان پہنچاتا ہے، لیکن وہ 100 باتیں پھر اپنی طرف سے ملا دیتے. ایک انتظام یہ مسئلہ بھی تھا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر دیا. اگرچہ انتظامات پہلے بھی تھے لیکن اللہ نے اس کے لیے خاص انتظام کیا. آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے انگاروں کے ساتھ اور ستاروں کے ساتھ آسمانوں کی حفاظت کی. یہی شیاطین، یہی جنات جو پہلے اوپر جایا کرتے تھے، یہ ایک دفعہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ تو انگاروں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے، واپس قوم کی طرف آئے، کہتے نہیں ابھی ہم گئے ہیں تو کوئی معاملہ بنا نہیں ہے، بات نہیں بنی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ جو بڑے بڑے جن تھے، جو شیطان تھے، وہ کہتے لگتا ہے کوئی آنے والا معاملہ ہے اور وہ بڑا اہم ہے، اس کے لیے رب نے آسمان کے دروازوں کی حفاظت کر دی. یعنی امکان تھا کہ کوئی شیطان جیسے کوئی اللہ کا فیصلہ سن لیتا ہے، اسی طرح وہ کوئی قرآن کی آیت بھی سن لے، لیکن اللہ نے وہ امکان، وہ دروازہ بھی بند کر دیا. پھر شیطانوں نے کہا یہ کوئی معاملہ بڑا اہم ہے، تم مشرق میں بھی چکر لگاؤ، مغرب کا بھی چکر لگاؤ، پوری دنیا گھومو، کہیں نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کے دروازوں تک ہمارا جانا بند کر دیا. یعنی آسمانوں تک بھی پہنچنا ہمارا بند ہو گیا، کوئی مسئلہ ضرور ہے. پھر وہی واقعہ
جب شیطان اور جنات بھاگتے پھر رہے تھے، انہوں نے پھر قرآن مجید سنا، فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا، پھر وہ ایمان لے آئے. یہ انہوں نے اس لیے سنا، ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ پیدا ہوئی عجیب قسم کی کیفیت کہ کیا ہونے والا، کچھ تو ہونے والا، بھاگ دوڑ کے چیک کرو. ایک حفاظت کی کہ اللہ نے، اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرا جو ہے نا انتظام کیا کیا، آسمان سے زمین تک قرآن جو لے کے آنے والا بندہ ہے نا اس کو بڑا مضبوط کیا اور امانت دار کیا. ممکن ہے اللہ نے آسمان تک تو حفاظت کر دی، کوئی شیطان نہیں سن سکتا، کوئی جن نہیں سن سکتا، لیکن جو لے کے آنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جو کوئی لے کے آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید، اس سے کوئی دشمن چھین لے، یا کوئی دشمن اس میں رد و بدل کروا دے، یا کوئی دشمن اس کو جو ہے نا پکڑ لے اور وہ آگے پہنچانے نہ دے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، اور جبریل کوئی عام فرشتے نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بڑی قوت والے، امین ہے، امانت دار ہے. وہ خود تو رد بدل کر نہیں سکتے کیونکہ امانت دار ہے. امانت دار شخص وہ ہوتا ہے جو پوری چیز آگے پہنچا دے، ایک قسم کی 1% بھی اس میں تبدیلی نہ کرے. تو جبریل علیہ السلام ایک تو امانت دار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی قوت والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار دیکھا اصلی حالت. ایک بار دیکھا جب آپ کھارائے قاسم ملونی، میرے پہ چادر اڑا دو، میں ڈر گئے تھے بڑے. جبریل کو دیکھا، فرماتے لہو 600 جناح، جبریل کے 600 پر تھے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اتنی بڑی کرسی تھی جس میں جبریل بیٹھے ہوئے. اتنا طاقتور جو ہے نا وہ فرشتہ اللہ نے جس کو مقرر کیا، کیا اس سے کوئی قرآن چھین سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں. جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بڑا طاقتور بنایا. اور تیسرا کام کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کر دیا. پہلا انتظام کیا کہ آسمانوں پہ کوئی بندہ سن نہ لے، کوئی جن نہ سن لے، کوئی شیطان نہ. دوسرا انتظام کیا جو لے کے آنے والا ہے کہیں وہ گڑبڑ نہ کر دے، کوئی اس سے کوئی چھین نہ لے. تیسرا انتظام یہ ہے کہ جس شخص پہ آنا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی چیزیں صحیح ہونی چاہیے، وہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہو، روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو، اخلاقی طور پہ بھی مضبوط ہو، ہر لحاظ سے وہ مضبوط ہو، وہ صاف ستھرا اخلاق والا انسان ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو دھویا. ایک اس وقت دھویا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر آپ کا دل صاف ہو گیا. اب اس دل میں کوئی کدورت، کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو کوئی جو ہے نا وہ مروت کے بھی خلاف ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق بھی اچھا دیا. وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہا یہ نبی ایسا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی بیمار ہے، وہ آگے پہنچانے میں کوئی سستی کر جائے گا، وہ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوط بنایا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق والا بنایا. آپ نے بچپن میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا ایک شخص کو امانت سونپنی، اس کی پرانی زندگی جو ہے نا بدکاری میں گزری، گناہ میں گزری، اب بڑا ہو گیا. اب یہ دیکھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہیں تھے، آپ کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دفعہ بچے جو ہے نا وہ اپنی چادر تہبند جو تھا وہ اتار کے کچھ چیزیں لے کے آ رہے، اینٹیں لے کے آ رہے تھے، میں نے تہبند اتارا، میں غش کھا کے گر پڑا. یعنی برہنہ ہونا بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کمال کے انسان کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا. کیسا انتظام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں کوئی جو ہے نا رد و بدل نہیں کر سکتے. اخلاق بھی اچھا ہے، اللہ نے آپ کو نماز رکھا ہے، آپ کی جسمانی ساخت برداشت بھی ٹھیک ہے، بیمار بھی نہیں ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے. اور پھر نزول وحی کی کیفیت بھی قرآن مجید کی حفاظت پہ جو ہے نا وہ ہمیں سبق دیتی ہے. کیا کیفیت؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا، اوپر بھی حفاظت ہوگی، لے کے آنے والا بندہ بھی ٹھیک ہے، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ان کو بتا رہا ہے اس وقت کوئی قریب والا سن لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا. صحابہ بھی قریب ہوتے تھے، کئی دفعہ مشرکین بھی قریب ہوتے تھے، صحابیات ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کی بیویاں قریب ہیں، کوئی سن سکتا ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. آپ نے اگر قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، جو قرآن مجید کے علوم ہیں، اگر ان کو پڑھا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کے علوم پڑھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے وحی کی اقسام کون سی ہیں، وحی کی کیفیات کیا تھی.
کبھی ایسے وحی نہیں نازل ہوئی جبریل آئے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. وحی کی جو کیفیت ہوتی وہ مختلف قسم کی ہوتی. بس اوقات ایسے ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی, سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا اور آپ کی حالت ایسی خیر ہو جاتی, اور جب آپ کو نارمل ہوتے تو آپ کہتے ہیں جبریل آئے تھے اور مجھ پہ وہ وحی کر کے گئے, کسی کو کوئی چیز نہیں پڑی. بس اوقات ایسے ہوتا کہ جیسے مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ آواز آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی. بس اوقات گھنٹی کی آواز ہوتی تھی, بس اوقات ایسے ہوتی جیسے خراٹوں کی آواز ہے, اس طرح کی آواز. اور کبھی نیند کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ یہ جو ساری کیفیات وحی کی, تو یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا وحی دیتا کسی پیغمبر, اس وقت بھی کوئی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, اللہ نے آپ سے بات چیت کی, کسی بھی کیفیت میں کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سن سکتا. جبریل جو لے کے آ رہے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں لے سکتا. یہ انتظام کم ہے. دنیا کی کسی ایسی کتاب کا ایسا انتظام نہیں ہے, کوئی ایسا انتظام نہیں جو رب نے کسی اتنا پروٹوکول کسی کتاب کو دیا جو قرآن مجید کو دیا. یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب ہے. اللہ رب العزت نے یہ بھی جو ہے نا وہ معاملہ کیا کہ کسی تک بات نہ پہنچے. اور پھر ایک اور بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی توہین ہے, یہ توہین نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ خود کہتے ہیں ما انا بقاری, مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تم جب جبریل آئے تھے کہا پڑھو, میں کیسے پڑھوں, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اب جو آج کے زمانے میں اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو آج کل کے دانشور فلاسفر انہوں نے کہا تھا جی یہ بندہ بڑا ذہین ہے, یہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا پڑھا لکھا ہے, اس نے بڑی ڈگری حاصل کی ہے, یہ کچھ نہ کچھ خود بنا کے لے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان پڑھ رکھا اور آپ مرتے دم تک پڑھے لکھے نہیں تھے, یعنی کہ وہ زبانیں جاننا اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس نہیں. ویسے اللہ نے آپ کو جو نا وہ نوازا تھا وہ تو پھر ساری دنیا سے زیادہ آپ کے پاس, اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے آپ جیسا علم والا کوئی نہیں. لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اس وقت کے علوم تھے جو عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عطا نہیں کیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ خود بناتا قرآن مجید. آپ کو عربی پہ وہ دسترت نہیں تھی, آپ اشعار نہیں کہتے. اس زمانے میں اشعار کا دور, لوگ اشعار پڑھتے اور طرح طرح کے قصیدے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. اور یہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جو چیز نے خود کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا نہیں آتا تھا. اللہ نے یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ دیا کہ یہ خود کچھ اس میں شامل نہ کر سکے. ویسے تو اللہ کے رسول امانت دار, کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے اللہ نے وہ بھی دور کر دیا. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ سب کو پتا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے یہ کام نہیں کرتے. اللہ نے یہ انتظام بھی کیا. اور یہ بات یاد رکھیے, امی ہونا کہ شان میں کمی نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہو جائے گی اگر ہم آپ کو امی کہہ دیں گے, تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بھی رکھا, جو مقام دیا دنیا کے کسی انسان کو نہیں دیا, بلکہ نبیوں سے بھی بڑھ کے آپ کو مقام دیا. وہ تو ہم سب جانتے ہیں, ہم نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو بھی کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج دیا. اب یہ قرآن آ گیا, اتنی حفاظتوں کے بعد یہ پہنچا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے تک صحیح پہنچاتے ہیں اور آپ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. یہ بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یاد کروا دیتے ہیں. قرآن مجید نے کیا فرمایا سورہ قیامہ کے اندر, لا تحرک به لسانک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, جلدی جلدی یاد کر لو. اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سینے میں قرآن کو بٹھا دینا, یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید اللہ نے یاد بھی کروا دیا, پھر آپ نے من بعد آگے منتقل کر دیا اور اللہ نے قرآن کو پھر معجزہ بنایا. چیلنج دیا کہ جاؤ, تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے نا ہم بنا لیں گے, جاؤ بنا کے لے آؤ. اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا. اللہ نے کہا اچھا نہیں بنا, ایک صورت لے کے آؤ. ایک صورت بھی نہیں لا سکتے, ایک آیت بنا لو. کتنی بڑی بات ہے. قرآن مجید کی عظمت کو ذرا سمجھیے. یہ ایک اور طرح سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے اللہ نے کی. اللہ کا ایک آیت بنا کے, ایک آیت کتنی ہوتی, والعصر, ایک آیت. دنیا جہان کے اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے امام موجود تھے. فصحاء بلغاء وہ کہاں کرتے تھے, وہ ساری دنیا کو کہتے تھے یہ لوگ گنگے ہیں. خود اجمی کہتے تھے لوگوں کو, کہتے ان کو تو کچھ نہیں آتا, ہم پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں.
اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی ان سے ایک آیت نہیں بن پڑی. والعصر ایک آیت ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیات ہیں اور یہ ایک سورت ہے. ایک سورت نہیں کو بنا سکتا. کوئی لمبی سورت ہے, چھوٹی سی سورت, لیکن کوئی نہیں بنا سکتا, کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس کو. اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا. اب یہ بھی قرآن کی حفاظت کی ایک بات ہے کہ کوئی اس جیسا بنا کے لائے نا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کون ہے جو قرآن کو جو ہے نا اس کا مقابلہ کرے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا. اب یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. امیر المومنین مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں وہ ایک علمی سیمینار کروایا کرتے تھے. علمی مجلس ہوتی, اس میں لوگ آ کے تقریر کرتے, اپنا جو ہے نا وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے. تو ایک شخص آیا, اس نے بڑی اچھی تقریر کی. مامون الرشید نے اس کو بلایا, کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتا میں یہودی. تو کہتے ہیں مسلمان ہو جو؟ تو پھر پتہ ہے قرآن مجید سچی کتاب ہے. وہ کہتا ہے نہیں, میں اپنی تحقیق کروں گا, دیکھوں گا. چلا گیا. سال 2 سال کے بعد پھر ان کا علمی سیمینار وہی منعقد ہوا. وہ شخص آیا, اس نے تقریر کی. مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کو بلایا, کہتے تم وہی شخص ہو جو پہلے بھی آئے تھے؟ ہاں جی میں وہی ہوں. کہتے اب تمہاری حالت کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہو چکا ہوں. کیسے ہوئے مسلمان؟ اب دیکھیں قرآن مجید ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اللہ نے حفاظت کا جو ذمہ لیا نا, ایک تو حفاظت یہ ہے کہ وہ اللہ نے نسل در نسل آگے پہنچا دیا. جتنے بھی نسخے کوئی جلا دے, جتنی بھی اس کی توہین کر لے, سینوں سے نکال سکتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن کی محبت ہے اس کو کوئی بھی نہیں کھینچ کے نکال سکتا. اللہ نے یہ بھی حفاظت کی. ایک زبر اور زیر اور پیش کی کوئی جو کمی بیشی بھی کرے گا تو اس کو لوگ پکڑ لیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے قراءات رکھی ہیں. وضحا کو وضحا پڑھ سکتے ہیں, وضحی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے یہ تک محفوظ کیا ہوا ہے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جہاں کوئی تبدیلی کرے گا علماء موجود ہیں. اللہ نے ایسے لوگ رکھے جو فوراً پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتا میں نے نا, میں وہ یہودی کہتا میں پتہ مسلمان کیسے ہوا؟ کہتا میرا کام ہے کتابت کرنا, میں لکھتا ہوں, خطاط ہوں. تو میں نے کہا میں اسی چیز سے اپنی تحقیق کا آغاز کرتا ہوں. کہتا میں لوگوں کو چیزیں لکھ کے دیا کرتا تھا. تو میں نے سب سے پہلے ایک نسخہ لکھا تورات کا, تورات یا انجیل, اس میں سے کوئی ایک نسخہ لکھا اور اس میں اپنی طرح سے تبدیلیاں کر کے وہ نسخہ بہترین کر کے چھاپا, اس کو بنایا. 2-3 نسخے بنا لیے اس جیسے, اور میں نے وہ تقسیم کی. یہودیوں نے بڑی خوشی سے اس کو خرید لیا. کسی نے میرے ساتھ بات نہیں کی کہ اس میں تبدیلی ہے, اور وہ اس پہ خوش ہو. پھر میں نے ایک نسخہ لکھا جو عیسائیوں نے اپنی کتاب بنا رکھی. اس زمانے میں ویسے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل ٹھیک ہی ہے, لیکن اس میں رد و بدل انہوں نے کر دیا تھا. وہ کہتا میں نے وہ لکھی, اس کے نسخے 3-4 تیار کیے, اس میں رد و بدل اپنی طرف سے کیا. جب میں نے وہ لوگوں میں جو ہے نا وہ بیچنی چاہیے, بڑی خوشی سے عیسائیوں نے اس کو خرید لیا. کہتا پھر میں نے قرآن مجید کو لکھا. اس زمانے میں قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا, کتابیں ہاتھ سے لکھی ہے. تو ابھی پریس آیا, اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. پہلے تو سارا کچھ ہاتھوں سے لکھا جاتا. ابھی بھی بخاری ہے, مسلم ہے, تو ان چیزوں کی جو ہے نا نسخے موجود ہیں. اصل نسخے جو لکھے ہوتے ہیں وہ آج بھی ایسی لائبریریاں موجود ہیں جہاں ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہوتے ہیں. وہ کہتا میں نے قرآن مجید لکھا. جب میں اس کو فروخت کرنے بازار میں گیا تو میں نے جو ایک چھوٹی چھوٹی بھی کہیں پہ غلطی کی تھی, لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. یہ ہم نہیں خرید سکتے تم سے, تم نے تو یہ غلط لکھ دیا. ایک زبر زیر کی غلطی بھی لوگوں نے پکڑی اور کہا اس سے قرآن نہیں خریدنا, اس بندے نے غلطی کی ہے. تو میں سمجھ گیا یہ سچی کتاب ہے جس کی ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں. اللہ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا کہ ایک زبر کی غلطی بھی کوئی کرے, ایک چھوٹا سا لفظ بھی کوئی تبدیل کر دے, لوگ فوراً سے اس کو پکڑ لیں گے. اللہ نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. آج لوگ اس کو جلا کے اور توہین کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا. یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی توہین ہو جاتی ہے, ہمارے جذبات کو ٹھیس تو پہنچتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ابھی بھی خیر موجود ہے. ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جذبہ کسی کو ملتا کیوں ہے؟ دیکھیں اظہار آزادی رائے کے نام پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں.
اور آزادی رائے کا نام یہ قتل نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا وہ کسی مذہب کی توہین کی جائے. اب کسی دوسرے مذہب کی توہین ہوگی تو وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں غلط ہوا ہے. کسی عیسائی کا آپ کچھ کہہ کے دیکھیں, کسی یہودی کی توہین کر کے دیکھیں, ہندوؤں کی ایون کریں گے تب بھی لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ اسلام, کیونکہ یہ ساری قوتیں اسلام کے مخالف ہیں, سارے اسلام کے خلاف, ان کو پتہ ہے یہی اصل مذہب ہے, یہ سچا مذہب ہے. اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب. ہم سے بڑا خوش نصیب نہیں ہے, ہمیں ماں کی کوکھ میں اللہ نے اسلام دے دی ہے, ہمیں قدر نہیں ہے. مسلمان جو بعد میں ہوا نا اسے پوچھے اسلام کی قدر کیا ہے. ہم تو پیدا ہو گئے تو اللہ نے ہمیں دین اسلام جو ہے نا اس وقت ہی ہمارے گھرانوں میں اسلام موجود تھا, پھر ہم نے آگے بانٹ دیا, کوئی کیا بنا, کوئی مسلکن ہم تبدیل ہوئے, لیکن ہمارے اندر اسلام موجود ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کبھی کیا؟ ہم احتجاج کرنے کی بات کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن مؤثر احتجاج ہونا چاہیے. وہ ہمارے حکمرانوں کی بات ہے کہ وہ آواز اٹھائیں, لیکن کون آواز؟ سارے غلام. یہ بات سچی ہے, سارے غلام ہیں یہودیوں کے, ہم غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ وہ علامہ اقبال نے سچی بات کہی, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, اللہ نے دوسروں کو ہم پہ مسلط کر دیا. اب ہمارا ذہن ہمارا نہیں ہے, ہماری معیشت, ہماری معاشرت ہماری نہیں ہے, ہمارا رہن سہن ہمارا نہیں ہے, ہماری مارکیٹیں ہر جگہ پہ مغرب کا نظام چلتا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا, ہمارے اسکولوں کا سلیبس مغرب کا چلتا ہے. اب میرا یہ موضوع نہیں, ورنہ اس پہ ہم اگر تنقید کرنا شروع کر دیں, تنقید کریں, تو ہمارا نظام کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ سارا نظام سود پہ چل رہا ہے. معیشت کا نظام, معاشرت کیسی چل رہی ہے, کس کس طرح کی ہمارے اندر روایات آ گئی, اللہ نے ان کو ہم پہ مسلط کر دیا. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھی, ہم نے کہا بس قرآن ہے, قرآن بڑی معتبر کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب ہے, بس ٹھیک ہے اس کو سنبھال کے رکھو اور اوپر کر کے یہ رکھ دو, ہاتھ نہ لگے کسی کا. اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ کمر نہ ہو جائے, کانڈ نہیں کرنی قرآن میں. بس یہ باتیں ہم نے ان کو پڑھ لیا. ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ قرآن سے تعلق مضبوط کر دیا. کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے توہین دیکھی اور اس کی آنکھ میں آنسو آئے, اس کا دل رویا ہو کہ یار یہ ہمارے قرآن کے ساتھ ایسے کیوں ہوا, اور پھر اس نے کہا ہو اللہ آئندہ سے میں اپنے اس کلام اور کتاب کے ساتھ جو تو نے ہمیں عطا کیا میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا. کسی نے ایسا کیا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. کہیں ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہہ دے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اللہ یہ میری قوم ہے, انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا. اگر ایسا ہو گیا تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید, اللہ نے اتنی حفاظتیں کی, اتنی حفاظتوں کے بعد اللہ نے ہم تک پہنچایا, اور آج ہمارے پاس وہ کتابی شکل میں موجود ہے, ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے. صحابہ کا زمانہ تھا, کوئی ہڈیوں پہ لکھا, کوئی پتوں پہ لکھا, کوئی کسی نے کہاں لکھا ہوا, وہ پھر بھی قرآن سے تعلق بڑا مضبوط رکھتے تھے. وہ قرآن کو یاد کرتے اور اس سے تعلق بناتے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا احتجاج یہ ہے, قرآن کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے, اپنے گھر میں سے ایک بچہ, ایک شخص کو قرآن کی خدمت کے لیے وقت کرے. اتنا جذبہ تو رکھیں کہ ہمارے گھر میں سے فلاں قرآن کی خدمت. ہم قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا, ہم تو کھولتے بھی نہیں. ابھی اپنے آپ سے پوچھے رمضان گزرے کتنی دیر ہوگی, کتنی دفعہ قرآن پڑھا, کتنے قرآن پڑھ لی رمضان میں, 2 4 4 پڑھے, 10 10 پڑھے, ابھی کتنے پڑھے. ہماری مصروفیات میں سے کتنا وقت قرآن کے لیے نکلتا ہے. فہم قرآن اس کو پھیلایا جائے, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, اس کی تجوید کو سیکھا جائے. کون سیکھتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بائیکاٹ مہم بھی بہرحال ہونی چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ 2010 میں اعجاز چودھری, شاید پتہ نہیں کون تھے, وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, انہوں نے فیس بک پہ پابندی لگائی اور بڑا دھچکا لگا تھا اس وقت ان لوگوں کو, کیونکہ ان کی معیشت کو ٹھیس پہنچی. یہ کام بھی آپ کریں, بائیکاٹ کریں. ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جہاں پیسہ آ رہا ہوتا ہے, میں نے پچھلے 1-2 جمعے پہلے میں نے یہ بات کی تھی, ملٹی نیشنل کمپنیوں اکثر کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ لوگ بے غیرت ہیں, ان کو بس پیسے سے غرض ہوتی ہے, عورت بھی استعمال ہو رہی ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, کسی سے لیتے ہیں. بائیکاٹ کہاں کریں؟ اپنے آپ کو ہم نے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے. بائیکاٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں, احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں ضرور کریں, فیس بک پہ کریں, ٹویٹر پہ کریں, جہاں کر سکتے ہیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچے, تقریر کے ذریعے, لیکچر کی جیسے بھی, اور پھر قرآن سے تعلق بنا لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے
اپنا تعلق بھی بنائیں اور ایک بندہ وقف کرے کہ اس کو قرآن ہی پڑھانا ہے، یہ قرآن کی خدمت ہی کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم لیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ کتنے لوگ ہیں، اگر یہاں 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو شاید ان میں سے 100 بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق وہ نہیں رہا۔ جب ہمارا تعلق نہیں ہے، ان کو پتا ہے یہ قرآن، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ بس مچلتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے وہ توہین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت توہین کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا فہم، اس کی تجوید اور قرآن کے علوم اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا